پہاڑی علاقے نورپور میں سردی اپنی انتہا پر تھی۔ برف ایسے گن رہی تھی جیسے آسمان سے روئی برس رہی ہو۔ گاؤں کے ہر گھر میں چولہے جل رہے تھے، مگر ایک گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی خوشبو الفاٹے رہی تھی، آلو مٹر کی خوشبو۔ یہ گھر تھا مک عزیز کا، جس کی یہاں نئی بہو آئی تھی، نرم مزاج اور مسکراتی ہوئی ہینا پہلی صبح جلدی جاگ گئی۔ جب اس نے ادھر الفادیر دیکھا تو کچن میں صرف آلو مٹر اور ایک پرانا سا مصالحہ رکھا تھا۔ اتنے میں اس کی ساس اندر آئی اور سخت لہجے میں بولی، بیٹی، سردیوں میں ہمارے یہاں صرف آلو مٹر ہی پکتا ہے، یہ روایت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہینا نے مسکراہٹ تو رکھی مگر دل میں سوالوں کا طوفان الفاٹے گیا۔ کیا سردیوں میں انسان صرف یہی کھا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ روایت ہے عزت؟ شام کو شوہر رافی آیا تو ہینا نے نرمی سے پوچھا، آپ لوگ سردیوں میں اور کچھ نہیں کھاتے؟ رافی ہنسا، کندھے اچکائے اور بولا، بس ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، شاید اس لیے کہ ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ ہینا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اگلی صبح ہینا کا قدم۔ دوسرے دن ہینا فجر سے پہلے الفاٹے آلو اور مٹر تو پکائے مگر ساتھ میں ایک اور چیز بھی بنائی، گندم کی نرم خوشبودار گڑ والی روٹی۔ جب اس کی مہک پورے گھر میں پھیلی تو سب چونک گئے۔ ساس نے تیز آواز میں پوچھا، یہ کیا بنایا ہے؟ یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، ماں جی، آلو مٹر تو اب کی روایت کے مطابق بنایا ہے، بس گڑ والی روٹی محبت کے ساتھ بنائی ہے تاکہ سردی میں جو کھانے میں نہیں دل میں بھی گرمی دے جائے۔ دل پسیجنے لگے۔ سسار نے پہلا نوالا لیا، آنکھیں پھیل گئیں اور بولے، ارے واہ، یہ تو سردی میں طاقت دینے والی چیز ہے۔ رافی بولا، ہینا تم نے تو کمال کر دیا۔ ساس پہلے خاموش رہیں پھر دھیرے سے بولیں، واقعی یہ تو بہت لذیذ ہے۔ گھر کی فضا جو سردی میں خشک لکڑی کی طرح سخت تھی آہستہ آہستہ نرم ہونے لگی۔ گاؤں میں بات پھیل گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ہینا کی گڑ والی روٹی اور آلو مٹر کی بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ عورتیں آپس میں کہنے لگیں، اس بہو نے تو ہمارے سردیوں کے کھانے بدل دیے، روایت توڑی نہیں ذائقہ بڑھایا ہے۔ سسار کا بدلتا دل ایک رات آگ تپاتی ہوئے بولا، ہم نے روایت کے نام پر کتنا کچھ خود پر سخت کیا، اور یہ لڑکی آئی تو دکھایا کہ تبدیلی برا نہیں ہوتا۔ روایت اگر انسان کو کمزور کرے تو وہ روایت نہیں، عادت ہوتی ہے۔ اب مک عزیز کے گھر میں سردی ابھی بھی تھی، لیکن آلو مٹر کے ساتھ کھجور، گڑ، مکھن اور طرح طرح کی چیزیں پکنے لگیں۔ رافی نے ہینا کو شال دیتے ہوئے کہا، تم نے گھر کو گھر بنا دیا، تم نے کھانا نہیں بدلا، سوچ بدلی۔ ہینا مسکرا کر بولی، جب کھانا محبت سے پکے تو روایت بھی خوش ہو جاتی ہے۔ کہانی کا سبق، روایت اچھی ہے مگر محبت اور سمجھداری اس سے بھی زیادہ ضروری۔